بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الکلیات خمس الاول جنس وهو کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا کالحیوان فإنه مقول علی الانسان والفرس والغنم اذا سئل عنها بما هي ويقال الانسان والفرس ما هما فالجواب حیوان. فصل الثانی النوع وهو کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا وللنوع معنى آخر ويقال له النوع الاضافی وهو ماہیۃ یقال علیہا وعلی غیرها الجنس فی جواب ما ہوا وبین النوع الحقیقی والنوع الاضافی عموم وخصوص من وجہ لتصادقهما علی الانسان وصدق الحقیقی بدون الاضافی نقطۃ وصدق الاضافی بدون الحقیقی فی الحیوان. فصل فی ترتیب الاجناس اما سافل وهو ما لا يكون تحته جنس ويكون فوقه جنس بل انما يكون تحته النوع كالحيوان فإن تحته الإنسان وهو نوع وفوقه الجسم النامي وهو جنس فالحيوان جنس سافل وإما متوسط وهو ما يكون تحته جنس وفوقه أيضا جنس كالجسم النامي فإن تحته الحيوان وفوقه الجسم المطلق وإما آل وهو ما لا يكون فوقه جنس ويسمى بجنس الأجناس أيضا كالجوهر فإنه ليس فوقه جنس وتحته الجسم المطلق والجسم النامی والحیوان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاول جنس سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلیات خمسہ میں سے پہلی کلی جنس کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. جنس کی تعریف ہوا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا. جنس ایسی کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں. جن کی حقیقتیں مختلف ہوں. جیسے حیوان یہ انسان اور فرس اور غنم وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے. سب پر بولا جاتا ہے. اب انسان اور فرس کو لے کر مثال بنا کر یوں کہیں الانسان والفرس ما ہما تو جواب میں حیوان آئے گا جو کہ جنس ہے کیونکہ انسان اور فرس ان دونوں کی حقیقتیں مختلف ہیں. انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے اور فرس کی حقیقت حیوان ساحل ہے. حیوان ساحل ہن ہنانے والے جانور کو کہتے ہیں. فرس کی حقیقت حیوان ساحل ہے. النوع ثانی سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نوع کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں. نوع کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں کہ نوع کی دو قسمیں. نمبر ایک نوع حقیقی, نمبر دو نوع اضافی. اس سے پہلے ایک فائدہ بطور تمہید سمجھ لیں. ایک فائدہ بطور تمہید سمجھ لیں کہ جن اشیاء سے چیز بنتی ہے ان اشیاء کو ماہیت کہتے ہیں. ان اشیاء کو یا شے کی طبیعت اور اس کے مزاج کو ماہیت کہتے ہیں. یا جو جس چیز پر جو چیز ما ہوا کے جواب میں بولی جائے اس کو ماہیت کہتے ہیں. اور ما ہوا کے جواب میں جنس اور نوع واقع ہوتی ہے. فاصل الثانی النوع. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری کلی نوع کو بیان فرما رہے ہیں. کلیات خمسہ میں سے دوسری کلی نوع کو بیان فرما رہے ہیں. نوع کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک نوع حقیقی, نمبر دو نوع اضافی. اور جس طرح جزئی کی دو قسمیں تھیں نا, ایک جزئی حقیقی تھی اور ایک جزئی اضافی تھی, اسی طرح نوع کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. نمبر ایک نوع حقیقی, نمبر دو نوع اضافی. نوع حقیقی کی تعریف ہوا کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا کہ نوع وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی حقیقتیں متفق ہوں. ایسے انسان یہ زید, عمر, بکر, خالد وغیرہ ان تمام افراد پر بولا جاتا ہے. ان تمام افراد پر بولا جاتا ہے. ان تمام افراد پر بولا جاتا ہے. مثلا اب زید و عمر و بکر وغیرہ کو لے کر سوال بنا کر یوں کہیں زید و عمر و بکر ما ہم کہ زید, عمر اور بکر یہ تمام کیا ہیں, تو جواب میں انسان آئے گا
جو کہ نو ہے، کیونکہ زید امر بکر ان تمام کی حقیقت متفق ہے اور وہ حیوان ناطق ہے، حقیقت متفق ہے اور وہ حیوان ناطق ہے۔ نوع اضافی کی تعریف، نوع اضافی وہ ماہیت ہے جس کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں اور جواب میں جنس واقع ہو، اور جواب میں جنس واقع ہو۔ مثلا انسان ایک ماہیت ہے، اس کے ساتھ فرس دوسری ماہیت کو ملا کر سوال بنا کر یوں کہیں الانسان والفرس ما ہما، تو جواب میں حیوان آئے گا۔ اب انسان نوع اضافی ہے، اب اس مثال میں انسان ہے نوع اضافی ہے۔ وبین النوع الحقیقی والنوع الاضافی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان نسبت بیان فرما رہے ہیں۔ نوع اضافی اور نوع حقیقی کے درمیان نسبت عموم خصوص من واجہن ہے۔ کون سی نسبت ہے بھائی؟ عموم خصوص من واجہن میں تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور دو مادے افتراقی ہوتے ہیں۔ مادہ اجتماعی کی مثال جیسے انسان، اس پر نوع حقیقی بھی سچی آتی ہے کیونکہ جیسے کثیرین پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقتیں متفق ہیں، اور اس پر نوع اضافی بھی سچی آتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں تو جواب میں جنس واقع ہوتا ہے۔ مادہ افتراقی کی پہلی مثال جیسے نقطہ، اس پر نوع حقیقی تو سچی آتی ہے کیونکہ تمام نقطوں کی حقیقتیں متفق ہیں، اور نوع اضافی سچی نہیں آتی، نوع اضافی سچی نہیں آتی کیونکہ نقطہ بالکل تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ جب تقسیم کو قبول نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی جنس نہ ہوئی، جب اس کے لیے جنس نہ ہوئی تو پھر اس کو نوع اضافی کہنا درست نہ ہوا، کیونکہ نوع اضافی تو اس ماہیت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں اور جواب میں جنس واقع ہو، جواب میں جنس واقع ہو، اور جس کی جنس ہی نہ ہو تو جب اس کے جواب میں اس کو ملا کر اس کے ساتھ کسی اور چیز کو ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں تو جواب میں جنس واقع کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب میں جنس واقع کیسے ہو سکتی ہے؟ مادہ افتراقی کی دوسری مثال جیسے حیوان، اس پر نوع اضافی تو سچی آتی ہے کیونکہ حیوان کے ساتھ کسی اور ماہیت کو ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کرے تو جواب میں جنس واقع ہوتا ہے۔ اور مثال کے طور پر حیوان کے ساتھ شجر کو ملا کر سوال کریں الحیوان والشجر ما، تو جواب میں جس میں نامی آئے گا جو کہ جنس ہے، لیکن اس پر نوع حقیقی سچی نہیں آتی، نوع حقیقی سچی نہیں آتی کیونکہ حیوان یہ ایسے کثیرین پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقتیں متفق نہیں ہوتی بلکہ حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں۔ فاصل فی ترتیب الاجناس، یہاں سے مصنف علیہ رحمۃ ترتیب کے لحاظ سے، ترتیب اجناس کے لحاظ سے جنس کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے جنس کی ہے تین قسمیں۔ نمبر ایک جنس سافل، نمبر دو جنس متوسط، نمبر تین جنس عالی۔ جنس سافل کی تعریف، جنس سافل وہ جنس ہے جس کے نیچے جنس نہ ہو اوپر جنس ہو، جیسے حیوان، اس کے نیچے جنس نہیں کیونکہ اس کے نیچے انسان ہے اور انسان نوع ہے، اور اوپر جنس ہے کیونکہ اس کے اوپر جسم نامی ہے اور جسم نامی جنس ہے۔ جنس متوسط کی تعریف، جنس متوسط وہ جنس ہے جس کے اوپر بھی جنس ہو نیچے بھی جنس ہو، جیسے جسم نامی، اس کے اوپر بھی جنس ہے کیونکہ اس کے اوپر جسم مطلق ہے اور جسم مطلق جنس ہے، اور اس کے نیچے بھی جنس ہے کیونکہ اس کے نیچے حیوان ہے اور حیوان بھی جنس ہے۔ اور جنس عالی کی تعریف جس کے نیچے تو اجناس ہوں لیکن اوپر کوئی جنس نہ ہو، جیسے جوہر، اس کے نیچے جسم نام حیوان، جسم نامی، جسم مطلق وغیرہ اجناس ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، اس لیے جوہر کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں، جوہر کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں اور جوہر کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھو بھئی کتاب کی طرف ترجمہ کرتے ہیں۔ فصل، یہ فصل ہے، الکلیات خمس، کلیات 5 ہیں۔ الاول الجنس، پہلی کلی جنس ہے، ہوا وہو کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، اور جنس ایسی کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر بولی جاتی ہے جو کثیرین حقائق کے اعتبار سے مختلف ہوں، جیسے حیوان
کیونکہ بے شک حیوان انسان اور گھوڑے اور بکری پر بولا جاتا ہے۔ اذا سئل عنہا، جب ان کے متعلق بے ماہیہ ماہیہ کے ساتھ سوال کیا جائے، وَيُقَالُ الْإِنسَانُ وَالْفَرَسُ مَا هُمَا، اور الانسان والفرس ما ہما کہا جائے تو پس جواب حیوان ہے، پس جواب فصل، یہ فصل ہے، الثانی دوسری کلی، النوع نوع ہے، دوسری کلی نوع ہے، وَهُوَ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ، نوع وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر بولی جاتی ہے جو کثیرین حقائق کے اعتبار سے متفق ہوں۔ اور نوع کے لیے وَلِلنَّوْعِ مَعْنًا آخر، اور نوع کے لیے دوسرا معنی ہے، اور نوع اضافی کی طرف اشارہ، نوع کے لیے دوسرا معنی ہے، وَيُقَالُ لَهُ النَّوْعُ الْإِضَافِيُّ، اور اس دوسرے معنوں کو نوع اضافی کہا جاتا ہے، وَهُوَ مَاهِيَّةٌ يُقَالُ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا الْجِنسُ فِي جَوَابِ مَا هُوَ، اور نوع اضافی ایسی ماہیت ہے جس پر اور اس کے غیر پر ما ہوا کے جواب میں جنس بولا جاتا ہے، وبین النوع الحقیقی والنوع الاضافی عموم و خصوص من وجہ، اور نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان، نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے، عموم خصوص میں واجن ہے۔ آگے پھر دلیل شروع ہو رہی ہے، جو مادے کی بات کی تھی نا، مادہ اجتماعی افتراقی اور دو ہوتے ہیں اور ایک انواعی ہوتا ہے، لے تصادو کے حمال الانسان، ان دونوں کے انسان پر سچا آنے، اور نقطہ میں اضافی کے بغیر حقیقی کے سچا آنے، اور حیوان میں حقیقی کے بغیر اضافی کے سچا آنے کی وجہ سے، فصل فی ترتیب الاجناس، یہ ایسی فصل ہے جو اجناس کی ترتیب میں ثابت ہونے والی ہے۔ الجنس اما سافل، جنس یا سافل ہے، اور جنس سافل وہ ہے جس کے نیچے جنس ہو اور اس کے اوپر، جس کے نیچے جنس نہ ہو اور اس کے اوپر جنس ہو، اونچا بولو، جس کے نیچے جنس نہ ہو اور اس کے اوپر، بل انما یکون تحت النوع، بلکہ اس کے نیچے نہ ہو، بلکہ اس کے نیچے نہ ہو، جیسے حیوان، کیونکہ بے شک حیوان کے نیچے انسان ہے اور انسان نوع ہے، اور انسان اور حیوان کے اوپر جس میں نامی ہے اور جس میں نامی جنس ہے، بس حیوان جن سے سافل ہے، بس حیوان جن سے سافل ہے، جن سے سافل ہے، اور جن سے متوسط، اور جن سے متوسط، جن سے متوسط وہ جنس ہے جس کے نیچے جنس ہو اور اس کے اوپر بھی جنس ہو، جیسے جسم نامی، کیونکہ بے شک جسم نامی کے نیچے حیوان ہے اور اس کے اوپر جسم مطلق ہے، اور یا اما عالن، اور یا جنس عالی ہے، یا جنس عالی ہے، اور جنس عالی وہ جنس ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، وَيُسَمَّى بِجِنْسِ الْأَجْنَاسِ، اور جنس عالی کا جنس اجناس کے ساتھ نام رکھا جاتا ہے، جنس کے ساتھ بھی نام رکھا جاتا ہے، جیسے جوہر، کیونکہ بے شک جوہر کے اوپر کوئی جنس نہیں اور اس کے نیچے جسم مطلق، جسم نامی اور حیوان ہیں۔